الحمدللہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ۔ اور آج موضوع کو آگے بڑھنا ہے اور اب موضوع اپنے اختتامی مراحل تک پہنچنے والا ہے، کیونکہ آج 7 محرم کی رات ہے اور پھر اس کے بعد آنے والے دن جو ہے وہ مسائل کے دن ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے نبی بھیجے اور رسول بھیجے، اولو العزم پیغمبر بنائے اللہ نے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے 12 امام بنائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور پھر اللہ نے اسی سورہ بنی اسرائیل، قرآن کا 7واں سورہ، جس کی آیت نمبر 71 روز تلاوت ہو رہی ہے، جس پر مسلسل یہ گفتگو جاری ہے، کہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم پکاریں گے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ یعنی کوئی بھی انسان فردن فردن نہیں آئے گا، اللہ اماموں کو بلائے گا اور پھر ان کے اماموں کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی آئیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر لفظ امام آیا ہے، اب فقط اس سے امام وہ بات مراد نہیں ہے، یعنی جو حق کا امام ہو، اس سے مراد باطل کے بھی امام ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے امام کا لفظ یعنی جو باطل امام ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جو حق پر امام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یعنی شرط ہے چاہے تم کسی حق والے امام کے ساتھ آ جاؤ یا کسی باطل امام کے ساتھ آ جاؤ، لیکن تمہیں روز محشر آنا پڑے گا امام کے ساتھ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے، آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون سا ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا امام کون سا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ امام جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر صفات کیا ہیں، اور لوگوں کا بنایا ہوا امام کون سا ہے۔ اب اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوگا کہ جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہو، بسم اللہ بسم اللہ۔ جس کی تصدیق رسول اللہ کر رہے ہوں، وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا۔ اور جو لوگوں کا بنایا ہوا امام ہوگا، نہ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی جسے لوگ اپنا امام بناتے ہیں، نہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوگا، نہ رسول کے حدیث کا علم ہوگا، یعنی فقط وہ اپنی بات کر رہا ہوگا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا، یا اللہ کی کتاب کی بات کرتا ہے یا رسول کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ بات کرتا ہے یا رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ اور پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سب رسول اللہ کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ جب یعنی رسول اللہ کو اللہ پکارے گا تو اس کے ساتھ ہم ہوں گے۔ اور پھر امام آگے چل کر فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی جس مقام پہ اللہ رسول اللہ کو بلائے گا اسی جگہ پہ رسول اللہ کے ساتھ یہ امام پہ ہم بھی ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا یہ تمام امام جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت کی طرف جائیں گے، اب جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہماری پیروی کرنے والے ہیں، جو ہماری اتباع کرنے والے ہیں، جو ہمیں اپنا امام بناتے ہیں، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ بسم اللہ ماشاء یعنی امام بھی خود جنت میں جا رہا ہے، اپنے چاہنے والے کو بھی لے کر جا رہا ہے۔ اب امام بنا ہوئی ایسا
جو خود جنتی ہو، اب جسے خود امید نہ ہو کہ میں کس طرف جاؤں گا، میرا ٹھکانہ کیا ہے، اب اس کے پیچھے لگ کر خود کو برباد کیوں کرتے ہو؟ بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے کا دامن پکڑ لو، تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ اب اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا ہادی عطا کیا ہے، اور پھر یہ وہ امام ہے کہ جسے رسول اللہ نے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا، اور فقط ایک مقام پر نہیں، کافی مقامات احادیث میں موجود ہے کہ جہاں رسول اللہ نے علی کو امیر المومنین کہا، اور پھر میں دنیا والوں کو یہی تو پیغام دیتا ہوں اور اپنی ہر مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں، اب امیر المومنین ایک ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر اس زمانے میں جب غدیر کے میدان پر اللہ کے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کرایا تھا، تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ جو اس مجمع میں موجود تھے، انہوں نے یہی تو سلام کیا تھا، بخن بخن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو مومنوں کا اور مومنات کا مولا بنا دیا ہے۔ اب امیر المومنین رسول اللہ کے زمانے میں امیر المومنین تھے، اب دنیا والوں نے وہ لقب امیر المومنین سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیا، لیکن وہ ثابت نہ کر سکے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ایک طرف اگر امیر المومنین ہے تو دوسری طرف ایک مومن ہے، اب مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ اب توجہ کیجئے گا، مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہے؟ اب بھائی مومن کی تعریف یہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، مومن وہ ہوتا ہے جو رسول پر ایمان لے آئے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، مومن وہ ہوتا ہے جو رسول کی اتباع کرے، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو زکات دیتا ہو، جو خمس دیتا ہو اور جہاد کرتا ہو، امر بالمعروف کرتا ہو، نہی عن المنکر کرتا ہو، تولا بھی رکھتا ہو، تبرع بھی کرتا ہو، اب یہ ساری تمام عبادتیں کرتا ہو، یہ تمام صفات مومن میں ہے۔ یہ تمام عبادتیں کرنے کے بعد مومن کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال لگا لے، 60 سال لگا لے، 100 سال کی زندگی میں ایک مومن یہ ساری عبادتیں کرتا ہے، مومن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اطاعت خدا میں، اطاعت رسول میں، اطاعت امیر المومنین میں۔ اب دیکھیے گا، مومن نے ساری زندگی وقف کر دی اور اس نے ساری عبادتیں کی، اسے کیا ملتا ہے؟ اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک پروردگار میں نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس کے عوض میں مجھے جنت دے دو۔ پر دنیا والوں کو میں یہی تو پیغام دیتا ہوں، مومن کی ساری زندگی اگر صرف ہو جائے تو اسے جنت ملتی ہے، بس یہی تو فرق ہے مومن میں اور امیر المومنین میں۔ اگر مومن ساری زندگی صرف کرے تو اسے جنت ملتی ہے، لیکن امیر المومنین اس کی ذات یہ ہے، امیر المومنین کہتے اسے ہے، اگر مومن ساری زندگی گزار دے اطاعت خدا میں، اطاعت رسول میں، اسے جنت ملتی ہے، لیکن امیر المومنین وہ ہوتا ہے اگر ایک رات بستر رسول پہ سو جائے، اگر ایک رات بستر رسول پہ سو جائے، مومن کو تو جنت ملتی ہے، لیکن علی وہ امیر المومنین ہے، اگر ایک رات سو جائے اسے جنت نہیں اللہ کی مرضیاں ملتی ہیں۔ کو جنت ملتی ہے، علی ایک رات بستر رسول پر سو جائیں تو مرضی پروردگار کریں۔ تو مومن میں امیر المومنین میں بہت بڑا فرق ہے۔ مومن کی 100 سال کی زندگی عبادت پر منحصر ہے اور پھر تمنا ہے کہ جنت مل جائے۔ علی کا سونا، ایک رات کا سونا اللہ کی
کی مرضیاں قریب کرتا ہے. اب علی کی عبادت کا کیا کہنا, علی کے سجدے کا کیا کہنا, علی کے رکوع کا کیا کہنا, علی کی نماز کا کیا کہنا, علی کی قرآن کی تلاوت کا کیا کہنا, اب یہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. پھر جس کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ آج اس جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے علی کے منکر منافق پہ لعنت, علی کے دشمن پہ لعنت, سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود بھی نجات یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی نجات کرے. جسے یہ تو امید ہونا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہوں, اتنا قریب ہوں کہ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے قریب کر سکوں. اب پچھلی مجلس سے متصل کرتے ہوئے جملہ آگے بڑھاؤں. پھر رسول کا صحابی ہو, رسول کا پیروکار ہو, لیکن اسے بھی امام کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک صحابی رسول بن گیا اسے امامت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسے تو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حق کو پہچان سکے, حق کی اتباع کر سکے. پچھلی مجلسوں میں نے ذکر کیا بہت بڑے صحابی, لیکن انہیں یہ نہ تھا معلوم کہ حق کسے کہتے ہیں. رسول نے دکھا دیا کہ حق ہے تو وہ علی ہے, اگر حق ہے تو وہ علی ہے. اب رسول کے ساتھ رسول کا قریب رشتہ دار امیر المومنین ہے. اور پھر امام کے لیے میں نے 3 شرطیں جو بیان کی تھی. پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو رسول سے قریب ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام وہ ہوگا کہ جس کے لیے رسول نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد یہ امام ہوگا. اب آئیے, اب تاریخ نے لکھا کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا, اور اس میں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی موجود تھے. جب حضرت عباس کو رسول اللہ نے بلایا, رسول اللہ کے چچا ہیں, رسول اللہ کے وارث ہیں, جب رسول اللہ کے قریب آئے, اب تاریخ نے لکھا کہ اس وقت تمام صحابہ بھی موجود تھے, حضرت بلال بھی موجود تھے, حضرت ابوذر بھی موجود تھے, حضرت عمار یاسر بھی موجود تھے. یہ بہت بڑے صحابہ جتنے بھی ہیں سب موجود تھے. حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے. لیکن جب رسول اللہ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور کہا اے چچا جان, میرا آخری وقت آنے والا ہے, میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, لیکن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے حوالے اللہ کا دین کرنا چاہتا ہوں, یہ دین اسلام میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی تمام چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جب یہ سنا جناب عباس بن عبد المطلب نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے اللہ کے رسول, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسلام کا بوجھ اٹھا سکوں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسلام کا بوجھ اٹھا سکوں, میں آپ کے تبرکات کو اٹھا سکوں. جب رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے چچا عباس اگر دین اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, دین اسلام کا وزن نہیں اٹھا سکتے, اب اس مجمع میں ایسے لوگ موجود تھے جو ہر بار یہ تمنا کرتے تھے کہ رسول ہمیں بھی کوئی نہ کوئی چیز دے دے. لیکن جب رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار حضرت عباس بن عبد المطلب نے جواب دیا, اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے اس مجمع میں نگاہ دوڑائی اور وہ نگاہ پڑی امیر المومنین پر اور کہا اے میرے بھائی علی امیر المومنین, ذرا میرے قریب آ جاؤ. اور پھر ایک جملہ کہا یا علی, اب میرا وہ وقت قریب آ گیا, اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کیا تم دین اسلام کی حفاظت کرو گے, کیا تم اس کا بوجھ اٹھاؤ گے, کیا تم میرے تمام تبرکات اپنے پاس رکھو گے؟ اب امیر المومنین نے جو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نہیں کروں گا, ہر موقع پر علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اور جب یہ موقع آیا علی خاموش نہیں رہے, بلکہ علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول علی حاضر خدمت ہے, علی کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, کیونکہ علی کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے. مشکل کشا بنایا تھا. یا رسول اللہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ اب رسول اللہ نے
نے فرمایا کہ یہ دین اسلام کی حفاظت آپ نے کر دی ہے، میرا قرضہ ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور میری تبرکات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا رسول اللہ نے اپنا امامہ علی کو دیا، اپنی تلوار علی کے حوالے کی، اپنی سواری علی کے حوالے کی، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی کے پاس تھی وہ تمام چیزیں علی کو دے دی۔ اب جملہ سنیے گا، اب جب رسول اللہ نے اپنی تمام چیزیں علی کے حوالے کر دی، اور جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا بھی ہے، رسول اللہ کے وارث بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب رسول کے گھر کا بڑا اگر رسول کا وارث نہ بن سکا سوائے علی امیر المومنین کے، پھر یہ کیسے ممکن ہے جو باہر کے کہتے ہیں کہ ہم رسول کے وارث بنتے؟ بھائی تاریخ نے یہ لکھا کہ جب رسول کا چچا عباس ابن عبد المطلب جب رسول کا وارث نہ بن سکا سوائے علی کے، پھر یہ غیر کیسے وارث بنتے؟ جب چچا برابری نہیں کر سکتے تو پھر باہر والے کیسے برابری کر سکتے ہیں؟ اب تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین نے تمام تبرکات دیے، وہ سواری لے کر اپنے گھر کو گئے۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے وصیت کی، اس کے بعد پھر امیر المومنین کو بلایا، کہا کہ یہ میرے سامنے یہ تمام چیزیں اپنے گھر پہنچا دو، میرے بعد کوئی یہ اختلاف نہ کرے، ان چیزوں پر تو ہمارا حق تھا، ہم حق رکھتے تھے، رسول اللہ نے ہمیں دی تھی، لیکن رسول نے سب کے سامنے وہ چیزیں جب دے دی اور پھر علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے میری پیروی کرنے والوں، اے میرے صحابہ، آپ کے درمیان اب رسول نے ایک حدیث پڑھی اور کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ اب اس بھرے ہوئے مجمع میں، اس صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اہل بیت اور یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک پہنچیں گے، اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ تم نے کتاب کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بسم اللہ، یعنی قیامت کے دن میں سوال کروں گا اور پوچھوں گا کہ میں نے کتاب بھی دی تھی اور اہل بیت بھی دیے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب دیکھیں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جس طرح چوتھے امام نے فرمایا تھا لا یفترقان الی یوم القیامہ، امام اور قرآن جدا نہیں ہوں گے۔ اب رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی امام یا جب بھی اہل بیت قرآن اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے تاکہ قرآن ہم سے جدا نہ ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اپنے ساتھ قرآن کو رکھتے تھے کہ قرآن ہم سے جدا نہ ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب نبی نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ساتھ رکھتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا، اہل بیت کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کے فعل کو اللہ نے قرآن بنا دیا اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اب اگر جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو جائے اور امیر المومنین ایک جملہ کہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے، اب اللہ نے علی کے اس کلام کو قرآن بنا دیا اور قرآن میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے گا اب اللہ نے اسی لیے رسول نے فرمایا کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ اب اللہ نے آل محمد کے فعل کو قرآن بنا دیا، علی نے جو بات کہی اللہ نے قرآن بنایا۔ اب اگر علی امیر المومنین مسجد نبوی میں حالت رکوع میں زکات دے دے، اللہ نے علی کے فعل کو قرآن بنا دیا اور آواز دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے علی کے فعل کو قرآن بنایا اور پھر اس کے بعد اگر یہ
آل محمد اگر چادر تطہیر کے نیچے آئے اور رسول اللہ نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور کہا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، اللہ نے ان کے فعل کو قرآن بنایا اور آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کے بعد اگر امیر المومنین کی ولایت کا مسئلہ آیا اور بدر کے میدان پر جب رسول نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور پورے مجمع سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، اب اللہ نے اس فعل کو قرآن میں آیت بنا دیا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر جب اسی میدان پر اور جب اعلان نہیں ہوا تھا اور رسول اعلان کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اس فعل کو بھی رسول کے فعل کو آل محمد کے فعل کو جب قرآن بنایا اللہ کی آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور پھر اللہ نے جب آل محمد نے جب روٹیاں دی، جب دروازے پہ زائد آئے، جب پہلا دن گزرا، جب دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن گزرا، 3 دن تک جب آل محمد نے اللہ کی راہ میں روٹیاں دی، اللہ نے آل محمد کے فعل کو قرآن میں آیت بنا دیا اور کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر جب اللہ نے اسی آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا، اللہ کی آواز ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اب نہ یہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ اب اگر کسی میں جرأت ہے آل محمد کے فعل کو، آل محمد کے قول کو اس قرآن سے نکال کے دکھائے، اگر وہ نکالے گا تو کافر بن جائے گا۔ یہ تمام قرآن آل محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آل محمد کی شان بیان کر رہا ہے۔ بھائی اسی لیے رسول نے کہا کہ یہ نہ قرآن سے جدا ہے اور قرآن ان سے جدا نہیں، کیونکہ قرآن میں آل محمد کا تذکرہ ہے، آل محمد کا ذکر اسی قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن ان سے جدا نہیں۔ صلوات محمد علیہ بس آزادار۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ راتیں ہیں جو رونے کی ہیں۔ امام حسین نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ جان لیٹر کو آف کر دے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں آپ نے جناب سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا ہے۔ آپ کی ساری زندگی میں جن سے سنی ہے، مسائل سنے ہیں، آپ ان تمام مسائلوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آل محمد تک کتنے ظلم اٹھائے گئے۔ آزادار حسین کے لیے آسان نہیں تھا کہ اکبر کا لاشا لے کر آئیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ روئیں، لیکن آپ کی مجلسوں میں ایک 4 سالہ بچی آتی ہے، ایک شہزادی آتی ہے اپنی ٹکڑی جان کے ساتھ۔ جب آپ گریہ کرتے ہیں نا جناب سکینہ جناب سیدہ زینب کے ساتھ آ کر کہتی ہے پوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ جناب سیدہ رو کر کہتی ہیں اے بیٹا سکینہ یہ آپ کے بابا حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو جناب سکینہ رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں جب یہ اتنا گریہ کرتے ہیں، جب یہ اتنا روتے ہیں، کاش یہ کربلا میں ہوتے، کاش یہ کربلا میں ہوتے، شمر ملعون مجھے تماچے نہ مارتا، علی اصغر پیاسا نہ رہتا۔ عدالت آپ کے پہلو میں سید سجاد ہوں گے جو اپنے بابا کا پرسہ لینے آئے ہوں گے۔ آپ عزیز و توجہ کیجئے گا، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ حسین نے کربلا میں کتنے جنازے اٹھائے ہیں، کبھی اکبر کا جنازہ، کبھی قاسم کا لاشا، اور پھر کبھی عباس کے بازو۔ عدالت یہ وہ حسین ہے کہ تاریخ نے لکھا
مقتل کی کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جب حسین تنہا رہ گئے ایک مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، آئے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، آئے کوئی حسین کی استغاثے پہ آواز کو بلند کرنے والا۔ عزاداروں جب یہ حسین نے صدا دی، مقتل میں ملتا ہے دو ہستیوں نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا، ایک کا نام سید سجاد ہے، ایک کا نام وہ 6 ماہ کا اصغر ہے۔ عزاداروں تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد بیماری کے عالم میں جب حسین نے آواز دی کہ ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، سید سجاد نے نیزہ اٹھایا اور جب خیمے سے باہر نکلنا چاہا، جب حسین نے دیکھا کہ سید سجاد جب باہر تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا اے بہن ام کلثوم سید سجاد کو روک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ امامت ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل حسین ختم ہو جائے۔ عزادار اس کے بعد یہ استغاثہ سنا علی اصغر نے جو 6 ماہ کا تھا۔ عزادار نے ایک مرتبہ جھولے سے خود کو گرایا اور جب بیویوں نے دیکھا رونا شروع کر دیا۔ عزادار حسین نے جب خیموں سے رونے کی آوازوں کو سنا، حسین واپس آئے اور آ کر کہا اے بہن زینب کیا خیمے میں کوئی مستور مر گئی، کیا خیمے میں کوئی بیوی مر گئی؟ عزادار یہ سننا تھا۔ جناب رباب نے کہا اے میرے مولا جب سے آپ نے یہ صدا دی ہے حل من ناصر ینصرنا، آئے کوئی مظلوم حسین کی مدد کرے، آئے کوئی غریب حسین کی مدد کرے، اصغر کو چین نہیں آتا، جھولے سے گرا دیا۔ عزادار امام حسین نے کہا اے رباب مجھے اصغر دے دو، میں اس قوم اشقیاء سے اصغر کے لیے پانی لے کر آؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا اے میرے مولا ذرا میں اصغر کو تیار کرو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج 7 محرم کی رات ہے نا عزادارو، سیدوں کا پانی ختم ہو گیا، سیدوں کے پاس پانی نہ تھا، ہر خیمے سے یہ آواز آتی تھی العطار العطار، آئے پیار آئے غریبی۔ عزادارو جناب رباب نے کہا اے میرے مولا میں اصغر کو تیار کرو۔ اب کیسے تیار کیا؟ ایک مرتبہ اصغر کو اٹھایا، خشک بالوں میں کنگھی دی اور رو کر کہا اے اصغر جب اپنی دادی زہرا کے پاس جانا میری شکایت نہ کرنا اور کہنا کہ میری ماں کے پاس پانی نہ تھا اسی لیے چہرہ نہیں دھلایا، اگر پانی ہوتا چہرہ دھلاتی، بالوں پہ پانی لگاتی۔ عزادار اصغر تیار ہوا اور آئی امام حسین کے پاس۔ عزادار ذرا میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ جناب رباب کے ہاتھوں کو اصغر ہے، اب آپ بھی اولاد والے ہیں، ان کی کم سے چھوٹی اولاد ہے، وہ ذرا غور کرے۔ اب رباب نے دیکھا کہ اپنے مولا کو یہ اصغر دے دوں، لیکن ماں تھی کیسے دیتی؟ پھر وہ جناب رباب نے پیچھے کیا، حسین تڑپ گئے، کہا رباب اگر دل نہیں چاہتا اصغر مجھے نہ دو۔ عزادار و رباب نے رو کر کہا مولا میں قیامت کے دن آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ حسین مظلوم تھا، آپ نے اصغر کو روکا، اے میرا مولا اصغر کو لے جائیے۔ عزادار حسین اصغر کو لے کر چلے اور جب میدان کی طرف آئے تو اس قوم نے کہا کہ حسین تھک چکے، حسین کا عباس مارا گیا، حسین کا اکبر مارا گیا، حسین کا قاسم مارا گیا، حسین کے اول محمد مارے گئے، حسین کا حبیب مارا گیا، حسین کا محمد اوسجا مارا گیا، حسین کے انصار مارے گئے۔ اب حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، اب حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ حسین جنگ سے تھک چکے، حسین صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب
جب یہ حسین نے سنا کہا ایک قوم اشکیا یہ ثابت قرآن نہیں یہ علی اصغر ناطق قرآن ہے اور جب لے کر آئے اور کہا اے شامیو اگر میں مجرم ہوں تمہارا یہ علی اصغر یہ میرا کم سے بچہ اس نے کیا قصور کیا ہے اسے پانی دے دو عزادارو عمر سعد مرحوم کہتا ہے حسین پیاس تمہیں لگی ہے نام بچے کا کرتے ہو عزادارو یہ سننا تھا کہ اصغر نے کہا بابا ذرا مجھے زمین پر لیٹا دو میں خود پانی طلب کروں عزادارو اب امام حسین نے اپنی عبا اتاری کربلا کی زمین وہ تپتا ریت حسین نے عبا بچھائی اصغر کو لٹایا اب علی اصغر جو تین دن کا وہ پیاسا اصغر اب ایک مرتبہ وہ خشک ہون علی اصغر نے زبان پھیری اور کہا ایک قوم اشکیا مجھے پانی دے دو اب جب یہ تمام فوج نے سنا فوج میں ہلچل مچی عمر سعد اور ملا کے پاس آیا اور کہا یا حرمل اکتا کلام الحسین اے حرملا جلدی کرو حسین کے کلام کو قطع کرو کہیں ایسا نہ ہو فوج باغی ہو جائے عزادارو ایک مرتبہ امام حسین نے اصغر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اب یہ ملاور اور ملا نے تیر بنایا اصغر کی طرف پھینکنا چاہا تیر ہاتھ سے گرا ایک مرتبہ پھر بنایا پھر تیر گرا تین مرتبہ تیر بنایا تین مرتبہ تیر گرا عمر صاحب کہتا ہے اے حرملا تو بڑا تیر انداز ہے آج کیا ہو گیا تو تیر نہیں مار سکتا حرملا جیسا ملعون آنکھوں میں آنسو کہتا میں نے دیکھا ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا پھر گرا اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا کوئی بہن ہے یہ کہتی ہے اے حرملا ذرا اپنا تیر دے ہمارا اصغر دے ایک مرتبہ تیر دے اور ہمارے اصغر کو دے اللہ اس ملعون نے تیر مارا اور وہ تیر علی اصغر کی گردن میں لگا وہ تین بھالا تیر تین نوکیلا تیر جب اصغر کی گردن میں لگا تین روایتیں ملتی ہیں کہ وہ تیر علی اصغر کے ایک کان میں لگا دوسرے کان سے نکلا ایک روایت میں وہی تیر گلے میں لگا حسین کا بازو زخمی عزادارو اب جب امام حسین نے دیکھا کہ تیر کو نکالو ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف دیکھے کہا او غازی کہاں ہو میری مدد کو آؤ او اکبر میری مدد کو آؤ او قاسم میری مدد کو آؤ حسین اصغر کے گلے سے وہ تیر کیسے نکالے عزادارو علی اصغر جب جا رہے تھے نا عزادارو سکینہ نے دیکھا تھا اور کہا تھا بابا یہ اصغر کو کہاں لے کر جا رہے ہو حسین نے کہا تھا بیٹی سکینہ آپ کے بھائی کو پانی پلانے جا رہا ہوں اب جب حسین چلے عزادارو آپ سانس اٹھائیں کیونکہ آپ سید سجاد نہیں جو 40 برس تک اسی کربلا کے لیے روتے رہے عزادارو پر حسین چلے جب خیموں کی طرف چلے اب ایک مرتبہ جب ہم زیارت عاشور پڑھتے ہیں نا عزادارو ہم 7 قدم آگے جاتے ہیں 7 قدم پیچھے آتے ہیں یہ امام حسین کا فعل ہے اب امام نے کہا رضن بے قضائہی و تسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر امام آگے بڑھے پھر امام پیچھے آئے 7 مرتبہ یہ فعل کیا حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا میں حسین کے پاس گیا اور کہا کہ آپ خیموں میں کیوں نہیں جاتے حسین نے کہا کہ میں علم امامت رکھتا ہوں جب اکبر میدان میں گئے تھے آپ کو یقین تھا کہ اکبر واپس نہیں آئے گا جب قاسم گیا تھا ماں کو یقین تھا قاسم واپس نہیں آئے گا جب عباس گئے زینب کو معلوم تھا عباس
दामन से डरता था, अब जब लेकर खैमों में आए, एक मर्तबा सकीना ने आकर इमाम हुसैन की अबा का दामन पकड़ा और कहा, ए बाबा हुसैन, क्या असगर पानी पी कर आ गया? क्या असगर ने पानी पी लिया? इमाम ने रोकर कहा, सकीना, असगर ने वो पानी पिया, आज के बाद असगर कभी पानी नहीं मांगेगा, असगर कभी पानी नहीं मांगेगा। आज़ादारों जब लेकर आए, अब जनाब रबाब कैसे बर्दाश्त करती अली असगर का लाशा। सैयदा ज़ैनब ने मातम किया, उम्मे कलसूम ने मातम किया, अब इमाम हुसैन ने अपनी ज़ौजा जनाब रबाब से कहा, रबाब जरा मेरे करीब आओ, अब जहाँ चलते हैं असगर को दफन करते हैं। आज़ादारों, हुसैन ने लाशा अली असगर का उठाया और खैमे की जानिब चले और पुश्ते खैमा की तरफ हुसैन ने अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की। अली असगर को जब कब्र में रखा, हुसैन ने मट्टी डालना चाहिए, हुसैन ने मट्टी डालना चाहिए, जनाब रबाब ने मट्टी डालना चाहिए। अब जब हुसैन मट्टी डालते आए, जब सीने तक पहुंचे, अब हुसैन जैसा साबिर बर्दाश्त न कर सका, कहा रबाब तू जाने, तेरा असगर जाने। हुसैन इस चेहरे पे कैसे अली असगर के चेहरे पे कैसे मट्टी डाले। एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, या अमीरुल मोमिनीन, या ज़हरा, या अब्बास, मेरी मदद करो। अब हुसैन ने दफन किया, असगर दफन हो गए। आज़ादारों, अब जनाब रबाब ये वो बीवी है, एक मर्तबा जब अली असगर को दफन करके चली, जब शाम पहुंची, जब सकीना को दफन किया, अब एक मर्तबा बीवी ज़ैनब ने कहा, ए भाभी, आप मदीने नहीं जाओगी। रबाब ने रोकर कहा कैसे